حضرت عبداللہ بن عباس و دیگر صحابہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے اور قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے ہونا تھا۔ قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ شادی حابیل کی بہن کی بجائے اپنی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ حابیل کو اپنی بہن سے نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی، اور حابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی قربانی میدان میں رکھ دی، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو کہ اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گیا تو قابیل نے اس کی لاش کھلے آسمان تلے رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس کے اندر ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کو دفن کرنے کی تدبیر نہ نکال سکا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجیے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا
تو میں تجھے قتل کے لیے اپنا ہاتھ ہرگز آگے نہ کروں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے ذمے اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے اور پھر تو دوزخیوں میں داخل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا اور اس نے قتل کر ڈالا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائی دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ پھر وہ بڑا پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔